فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہمارے فرقے کا، علاقے کا کوئی بھی ہو، اس کے جرائم کو ہم فخری انداز میں پیش کرتے ہیں، دوسری کی نیکی کو بھی ہم جرائم بنا کے پیش کرتے ہیں۔ گلگت کا ایک مقامی راجہ ایک انگریز لڑکی کے بالکل سامنے فرش پہ بیٹھا رہا اور وہ پوری زندگی فخریہ طور پہ اس کو بیان کرتے رہے، دیکھیں میں اس کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا تھا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، فخر کرنے والی چیز بھی ہونی چاہیے۔ پولو کو اس وقت کے سامراج نے جس طرح استعمال کیا، آج بھی بالکل اسی طرح استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اپنے مسائل سے ہٹانے کے لیے توجہ، وسائل لوٹنے کے لیے اس دور میں بھی استعمال کیا، آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو پولو کے میچز، فٹ بال، والی بال کے میچز ہو رہے ہیں، یہ سب اسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ ہمارے مقامی دو چار لوگ گرفتار ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس میں تو کوئی باہر نہیں نکلتا، اپنے حقوق کے لیے تو کوئی باہر نہیں نکلتا۔ پولو کے میچز ہوتے ہیں تو سارے اس طرح باہر نکلتے ہیں جیسے کہ کچھ بڑا ہی مقدس کام کرنے جا رہا ہو۔ اس پولو کے کھیل کو فری سٹائل کہتے ہوئے ہم فخریہ طور پہ کہتے ہیں فری سٹائل پولو۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی پتہ ہے اس کو فری سٹائل کا نام کیوں اور کس لیے دیا گیا؟ لوگوں میں عدم برداشت انتہائی سرایت کر چکی ہے۔ ہم لوگوں میں برداشت نام کی، ایثار، قربانی اور رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ گو کہ پورے کا پورا گلگت بلتستان کا علاقہ سرزمین اہل بیت کہہ کے اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس مذہب ہے، روایت ہے، ثقافت ہے، تہذیب و تمدن ہے، لیکن ہمارے پاس برم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ خدا کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہیں، FCNA کو خدا مان چکے ہیں۔ ان کی شان میں قصیدے، اشعار لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ لوگ میڈیا پہ ان کے کمنٹ کے اندر ہمارے تمام درباری پروفیسرز، ٹیچرز، شاعر، ادیب سارے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، عالم سمیت۔ اور یہ جو انویزیو اور ایلین ٹائپ کی جو ماڈرنزم ہے اس کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے، اسی لیے ہمارا معاشرہ تذبذب کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور دوسری طرح کے غیر اخلاقی کام اور جرائم دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سننے والے تمام سامعین کو اون بلتستانی کی طرف سے جونا سلام۔ حال ہی میں کاغرم یونیورسٹی گلگت میں ایک لڑائی ہوئی جس کو مختلف لوگوں نے فرقہ واریت کا رنگ دینے کی مذموم کوشش کی۔ یہ کسی بھی معاشرے کی ایک اوورآل سماجی اور معاشرتی اخلاقی کردار کو نمایاں کرتا ہے۔ ساتھ ہی گلگت میں پولو میچ کے دوران گلگت اور سکردو کے درمیان لڑائی ہوئی اور اس میں بھی ہم کچھ ایسا ہی پہلو دیکھتے ہیں۔ ایک پہلو میں ہمیں فرقہ واریت کا عنصر نظر آتا ہے جس کا بنیادی مسئلہ ایک لڑکی کا تھا۔ دوسرے معاملے میں ہمیں کھیل کے میدان میں لڑائی نظر آتا ہے اور اس میں علاقائیت کو رنگ دینے کی مذموم کوشش کی۔ یہ گلگت بلتستان میں ہونے والا اس طرح کا کوئی پہلا یا شاید آخری واقعہ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ گلگت ریجن میں، ہنزا میں، دیامر میں، چلاس سائٹ پہ، ایون بلتستان ریجن میں اور ہمارے خپلو میں بھی اور بہت ساری دیگر جگہوں پہ بھی مختلف علاقائی، مذہبی یا خاندان کے درمیان کسی نہ کسی تنازع پہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اور ان جھگڑوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے، حتیٰ کہ اقدام قتل تک کے شدید اقدام اٹھاتے ہیں۔ یہ سوچ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم لوگوں میں عدم برداشت انتہائی سرایت کر چکی ہے۔ ہم لوگوں میں برداشت نام کی، ایثار، قربانی اور رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ گو کہ پورے کا پورا گلگت بلتستان کا علاقہ سرزمین اہل بیت کہہ کے اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس مذہب ہے، روایت ہے، ثقافت ہے، تہذیب و تمدن ہے، لیکن ہمارے پاس برم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ان چیزوں سے، مذہب سے اخلاقیات سیکھنے کی کوشش نہیں کی، سیاست سے ہم نے حکمرانی نہیں سیکھی۔ یعنی کہ ہر چیز میں ہمارے پاس صرف اور صرف برم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے ماضی سے بالکل کٹ آف ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کیا چیز ہماری اپنی اقدار ہے یا کون سی چیز ہے جو دوسرے نے ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے۔ یہ جو جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں، لیکن چند بنیادی چیزیں جو میں کہنا ضروری سمجھوں گا بحیثیت طالب علم، چونکہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ ایک اسلامی نظام کے تحت، یا کہہ سکتے ہیں کہ سب اپنے آپ میں سب لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یعنی کہ اسلام تو امن اور سلامتی، صبر اور شکر کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہمارے لوگوں میں اسلام صرف عبادت کی حد تک، جو بھی
وہ بھی صرف پریکٹس کی حد تک رہ گئی ہے. ہم نے اس عبادت سے معرفت حاصل نہیں کی، یا دنیا میں ہم انسان نہیں بن سکے، لیکن صرف پریکٹس کے نام پہ چیزیں کر رہے ہیں. یعنی مذہب کے نام پہ بھی ہم جو چیزیں کرتے ہیں وہ معاشرے کو دھوکہ دینے کے لیے. ہمارے لوگوں میں سے کچھ لوگ یعنی کہ داڑھی بھی رکھتے ہیں تو ایک خاص مقصد کے لیے رکھتے ہیں. میری باتوں سے کسی کو بھی دل آزاری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں کچھ تلخ حقائق بیان کر رہا ہوں. یہ ہم مانے یا نہ مانے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. یعنی کہ ہم گھروں کے باہر ماشاءاللہ لگا کر کچھ دینی تصاویر لگا کر اپنے آپ کو مذہبی ثابت کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں عملیات ہوتے ہیں، وظائف کے ورد ہوتے ہیں. ہم لوگ دینی عقائد کے نام پہ مختلف قسم کی عبادات رسومات کرتے ہیں، چاہے وہ بدعت و خرافات کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کوئی عملی نمونہ لوگوں کے اخلاق میں نظر نہیں آتا. کیونکہ دین اخلاق حمیدہ پیدا کرنے یا اوصاف رذائل کو دور کرنے کا نام ہے. دین تزکیے کا نام ہے، لیکن ہم نے اس دین سے، اس عبادات سے دوسرے سے لڑنا سیکھا، لڑانا سیکھا. صبر اور حکمت کی تعلیم ہم نے نہیں سیکھی. یعنی کہ ہم مسلمان ہونے کا فخر تو کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کی سیرت دیکھیں تو طائف والوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر برسائے، لیکن آپ نے ان کے لیے دعائیں دی. یہ صبر تھی ایک پیغمبر کی. آپ کے سامنے ایک دفعہ ایک دعائیں، اس نے آپ کے گلے سے جو رومال لٹکا ہوا تھا اس کو اس زور سے کھینچا، یہاں پہ جو ہے نا نشان پڑ گئے. صحابہ ناراض ہو گئے. وہ کچھ مانگنا چاہتے تھے آپ سے، آپ نے اس کو نہ گالی دی، نہ اس کے برائی کے بدلے میں اس کے ساتھ برا کیا، بلکہ وہ جو کچھ مانگ رہے تھے اس کو دے دیا. یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم. مولا علی کی دیکھیں تو آپ ایک دفعہ برسر ممبر خطاب فرما رہے تھے، ایک خارجی نے آپ کے ساتھ بدزبانی کی، بد کلامی کی، گالیاں دی، لیکن آپ نے اس کو بدلے میں گالی نہیں دی، اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے اصحاب کو بھی حکم دیا کہ انہوں نے جو کیا یہ ان کی تربیت ہے. ہم خانوادہ نبوت سے ہیں، ہم صبر کریں گے، ہم دعوت دیں گے، ہم امن سے رہیں گے. ہمارا مقصد کسی کو لعنت کرنا نہیں ہے. ہم رحمت للعالمین کے تربیت کے پالے ہوئے اصحاب ہیں. ہم نے دین کی اخلاق کی تعلیم دینی ہے. یہ ہے وہ لوگ جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، ہمارے سٹیٹس پہ، ہمارے ہر وہ چیز پہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک تک پہ ہم انہی کا نام لیتے ہیں. ایون حضرت عمر کا جو واقعہ ہے کہ آپ ممبر پہ تھے تو کسی نے آپ سے احتساب کیا کہ یہ جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا اس میں یہ کہاں سے آپ نے یہ کپڑے لیے، حالانکہ جو غنیمت میں جو دو چادر ملے تھے اس پہ تو بنتی نہیں تھی. یعنی اتنے سخت سوالات احتساب ہوتے تھے، لوگ ان سے مختلف انداز سے پیش آتے تھے، لیکن ان اصحاب نے کبھی بھی ان کے خلاف بدسلوکی نہیں کی. ایک مشہور مورخ نے لکھا ہوا ہے کہ میں فرانس میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام ہے، لیکن جب میں یہاں برصغیر پاک و ہند میں آتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہاں پہ تو مسلمان بہت ہے لیکن اسلام نہیں ہے. ہمارے گلگت بلتستان کی بھی یہی صورتحال ہے. دیکھنے کو تو واقع میں بہت زیادہ مسلمان ہیں لیکن ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں. یعنی کہ یہ جو پورا معاشرہ ہے ہمارا ایک نفسیاتی سراسیمگی کا شکار ہے. ہمیں یہ چیز ڈیفائن کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ہماری ثقافت کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہماری روایات کیا ہے. ان سے جو چیزیں ہم نے معاشرے کے لیے فائدہ مند چیزیں دینی تھی، ایک سوشل جسٹس پر مبنی جو نظام قائم کرنا تھا، ہم اس سے کوسوں دور ہیں. اور جو ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں جو تبدیلی بھی آئی وہ بھی ہم پہ تھوپا گیا، جدیدیت ہم پہ تھوپا گیا. یعنی ہم نے کچھ لکھ کے اپنے تحاریر سے، اپنے ذہن و فکر کے نشو و نما یا ارتقاء سے ہم یہاں تک نہیں پہنچے. یہ جو جدیدیت ہے کالونیلزم کے نام پہ ہمارے اوپر انگریز سامراج نے ہم پر تھوپا. اور یہ جو انویزیو اور ایلین ٹائپ کی جو ماڈرنزم ہے اس کو ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. اسی لیے ہمارا معاشرہ تذبذب کا شکار ہے. اس کی وجہ سے آئے روز لڑائی جھگڑے اور دوسری طرح کے غیر اخلاقی کام اور جرائم دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں. گلگت میں جو پولو کا واقعہ بھی ہوا، یا اس سے پہلے جو فرقہ واریت والی جو ایشو ہے، ہم لوگ فرقہ واریت میں، شخصیت پرستی میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں دوسرے فرقے کے جرائم تو نظر آتے ہیں لیکن اپنے فرقے کے لوگوں کے جرائم نظر نہیں آتے. ہم اپنے گروہ کے کوئی بندہ اگر گناہ کرے ہم اس کو چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے فرقے کا ہے، اس سے ہم بدنام ہو جائیں گے، صلح کرو، چاہے وہ کتنا بڑا جرم ہی کیوں نہ ہو. ہم اس کو دباتے ہیں. جب کوئی دوسرے کی بات آتی ہے تو ہم لڑنے مارنے اور کاٹنے پہ آ جاتے ہیں. ہمارے فرقے کا، علاقے کا کوئی بھی ہو، اس کے جرائم کو ہم فخری انداز میں پیش کرتے ہیں، دوسری کی نیکی کو بھی ہم جرائم بنا کے پیش کرتے ہیں.
ہمیں ایک دوسرے کو انسان سمجھنے، مسلمان سمجھنے کی جو حص ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے گروہ پہ غلبہ پالے، دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرنا، ہر وقت ڈیگریڈ کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ جہاں پہ بھی ایکسیس ہوتی ہے، بندوق کی بندوق چلتی ہے، پتھروں کی پتھر چلتے ہیں، مکوں کی مکے چلتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے اخلاق کے نام پہ پیغمبر کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے انسان بن کے برداشت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نفسیاتی طور پہ بھی ہمارے جو اپنے اندر کی جو انر سیلف ہے وہ ہماری باہر کی شیڈوں سے تضاد کھاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اس پورے سوسائٹی میں ہمیں تضادات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے اندر کی خواہشات، جذبات، احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ہم معاشرے کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ اور بننا چاہتے ہیں۔ اس معاشرے نے ہر ایک کو ایک جعلی انسان بننے میں، یعنی کہ ایک کسٹیوم پہن کے آئے ہوئے ہم لوگ اس دنیا میں، اور اس کسٹیوم میں اداکار بن کے زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہم سب کے کردار ایسے ہیں جو شاید دوسرے کو دکھانے کے قابل نہ ہو۔ اس اوور سینیریو میں اگر میں یہ کہوں کہ بحیثیت مجموعی ہم اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں اور پورے کا پورا قوم نفسیاتی مریض بن چکا ہے، تو بے جانا ہوگا۔ ہم جدید دنیا سے کم از کم 30-40 سال پیچھے ہیں۔ ہم اس جدید دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہمارے اندر وہ خصوصیات، وہ قابلیت، وہ ذہن ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس دنیا کے ساتھ چل سکے۔ اس کے لیے پورے گلگت بلتستان میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ 25 لاکھ کی جو آبادی ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ پورے پہاڑوں میں زندان کی طرح بند کیے ہوئے ہم وہ سماجی جانور ہیں جن کو تربیت کی اشد ضرورت ہے، جن کو دینی تربیت کی ضرورت ہے، جن کو جدید دنیا کے تربیت کی ضرورت ہے، ایک روشن خیال دنیا کو ان کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ کم از کم اس آبادی کو 3 سے 4 ہزار سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو سمجھے اور ان کو سمجھائے، ورنہ ہمارا مستقبل بہت تاریک نظر آتا ہے ساتھیوں۔ یہ جو پولو کا کھیل ہے، ہم اس کو اپنی ثقافت، روایت کا حصہ سمجھتے ہوئے اتراتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پولو کا جو کھیل ہے یہ ہمارے عام لوگ کھیلتے تھے۔ پرانے دور میں عام لوگ پولو کھیلتے تھے، ہر گھر میں گورا ہوتا تھا، کھلاڑی ہوتے تھے، اپنے محلے میں کھیلتے تھے۔ لیکن انگریزوں نے جب ایک گریٹ گیم چلی پوری دنیا میں انگریز اور زار روس کے درمیان، تو انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت عام پولو کے گیم کو خاص بنا دیا۔ اس پولو کے گیم کو گیم آف دا کنگ قرار دیا، بادشاہوں کا کھیل، حالانکہ عام لوگوں کا کھیل تھا۔ آج ہم سٹیٹس پہ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گیم آف دا کنگ، کنگ آف دا گیم۔ یہ تو ہماری کوئی روایت نہیں تھی، ہمارے آبا و اجداد کی بھی نہیں تھی، یہ تو انگریز سامراج بنا کے گئے تھے، ان کے اپنے عسکری مقاصد تھے اس کے پیچھے۔ گلگت بلتستان کے معروف مفکر عزیز علی داد اپنی تحریر میں لکھتے ہیں جو انہوں نے جولائی میں لکھی تھی، یعنی کہ پولو کا کھیل رائج کرنے میں گلگت بلتستان میں انگریز کے سامراجی مقاصد تھے، اس کے پیچھے ان کے عسکری مقاصد تھے، نفسیاتی مقاصد تھے، اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ یعنی کہ جو انگریز کالونیل سیٹ اپ کے تحت ہمارے ذہنوں میں راسخ کر کے گئے ہیں، اس کو ہم فخریہ طور پہ اپنی ثقافت مانتے ہیں۔ دوسرے نے جو منفی چیزیں ہماری روایت بنا کے گئے، اس کو اگر کوئی بھی قوم، انسان اس پہ فخر کرے منفی چیزوں پہ، اس کو کہتے ہیں انٹرنلائزیشن آف کالونیلزم، استعمار غلامیت، یعنی ہم دوسرے کی دی ہوئی چیزوں پہ فخر کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو پولو کا کھیل انہوں نے خاص بنا دیا، ان کے نفسیاتی مقاصد تھے اس کے، کھلاڑیوں کو، گوروں کو، ہمارے راجاؤں کو، ہمارے پورے مقامی لوگوں کو استعمال کرنے میں۔ انہوں نے گراؤنڈز بنائے شگرن کے نام پہ، انہوں نے جو ہے نا باقاعدہ گورے دیے، اور یہ کھیلنے کے لیے بھی خاص اس وقت کے راجا ہوتے تھے، ان کے روسا کھیلتے تھے، انگریز کھیلتے تھے، اور ہمارے آبا و اجداد جن پہ ہم فخر کرتے ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ پولو کھیلنے پہ فخر کرتے تھے۔ انگریزوں نے اپنے مقاصد کے تحت سوسائٹی میں ہائرارکی پیدا کی، ایک انگریز جو اشرف المخلوقات تھے، ایک ان کے ساتھ بیٹھنے والے اس سے کم درجے والے تھے، ایک عام عوام تھی، وہ تو بدترین درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اس طرح دوسرے قبائل مذاہب میں ایک کاسٹ سسٹم ہے، وہ گلگت بلتستان میں بھی آرٹیفیشلی پیدا کی گئی، اور یہ سسٹم آج تک ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ہم کسی بڑے آفیسر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، تصویر لینے کو ہم لوگ فخر کے ساتھ جو ہے نا میڈیا پہ اس کو شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغوں میں علم، فکر، حکمت، فلسفہ، دین، ان چیزوں کی تعلیم ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے تاریخ کا پتہ نہیں ہے، تو ہم مادی چیزوں میں مٹیریلسٹک بن کے ہم اس کو جو ہے نا فخریہ طور پہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ دماغ سے خالی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ اس پولو کے کھیل کو فری سٹائل کہتے ہوئے ہم فخریہ طور پہ کہتے ہیں فری سٹائل پولو۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی پتہ ہے اس کو فری سٹائل کا نام کیوں اور کس لیے دیا گیا؟ انگریز گیم کو سمجھتے تھے کہ گیم میں رول ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کو اس کی پریکٹس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ جب یہ رول ریگولیشن والی گیم انگریزوں نے مقامی لوگوں کو دیا، گلگت بلتستان والوں کو دیا، انہوں نے اس کو فری سٹائل کا نام دیا۔ ابھی بھی ہمارے کچھ علاقے کو یاغستانی کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے، قانون نہیں ہے، وحشی لوگ
یاغستانی کہتے ہیں. اسی طرح انہوں نے پولو کے گیم کو بھی فری اسٹائل کہہ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی. دیکھیں یہ تو ایک گیم ہے، لیکن یہ گیم وحشی لوگوں کے، جاہل لوگوں کے ہاتھ میں جائے تو یہ لاقانونیت بن جاتی ہے. یعنی ان کی اپنی مرضی جس طرح یہ لوگ کھیلے. یعنی انہوں نے ہمیں وحشی سمجھ کے فری اسٹائل کا نام دیا جس میں کوئی قانون نہیں ہے. ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ فری اسٹائل بولو. کیا مضحکہ خیز تاریخ ہے ہماری. اسی پولو کے ذریعے ہمارے آبا و اجداد انگریزوں کے ساتھ بیٹھنے کو فخر سمجھتے تھے. گلگت کا ایک مقامی راجا ایک انگریز لڑکی کے بالکل سامنے فرش پہ بیٹھا رہا اور وہ پوری زندگی فخریہ طور پہ اس کو بیان کرتے رہے، دیکھیں میں اس کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا تھا. یہ ہمارے آبا و اجداد جن پہ ہم فخر کرتے ہیں. فخر کرنے والی چیز بھی ہونی چاہیے. جب 1947 کو یہاں سے ڈوگرا راج ختم ہو رہی تھی، ہمارے مقامی لوگوں نے جو غالباً جارج جو ہے نا 6 تھا، اس کی جو فوٹو جو ڈوگرا جو گنسارا سنگھ نے ڈسٹ بن میں رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے لایا، اس کو صاف کر کے اس کو باقاعدہ بوسہ دیا اور مقدس سمجھ کے انگریزوں کے ہم نے حوالہ کر کے باقاعدہ پھر سے دیوار پہ لگایا. ہمارے آبا و اجداد بھی اسی طرح کی ذہنیت کے لوگ تھے. اس دور میں جس طرح نفسیاتی طور پہ ہمیں یوز کیا، آج بھی وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. پولو کو اس وقت کے سامراج نے جس طرح استعمال کیا، آج بھی بالکل اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے مسائل سے ہٹانے کے لیے توجہ، وسائل لوٹنے کے لیے اس دور میں بھی استعمال کیا، آج بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ جو پولو کے میچز، فٹ بال والی بال کے میچز ہو رہے ہیں، یہ سب اسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے. ہمارے مقامی 2-4 لوگ گرفتار ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، اس میں تو کوئی باہر نہیں نکلتا، اپنے حقوق کے لیے تو کوئی باہر نہیں نکلتا. پولو کے میچز ہوتے ہیں تو سارے اس طرح باہر نکلتے ہیں جیسے کہ کچھ بڑا ہی مقدس کام کرنے جا رہا ہو. یہ ہمارے ذہنی لیول. ہم لوگ حال ہی میں ہمارے ایک سینئر سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی سیاسی شعور غیروں کے چرواہوں کے برابر بھی نہیں ہے. اتنے لو لیول تک ہماری پولیٹیکل اویئرنیس ہے. غالباً مشرف کے دور میں FCNA کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے ہمارے روسا علماء اکابر اور فخر کرتے تھے. یہ روایت آج بھی ہے، انگریزوں کے دور میں بھی تھا. ہمارے مفکر، ادیب، شاعر، مورخ سب لوگ درباری بن چکے ہیں. یعنی کہ انہوں نے عوام کو سچ بتانا تھا، سچ دکھانا تھا، تاریخ دکھانی تھی، لیکن انہوں نے اپنے مراعات کے چکر میں، صدارتی ایوارڈ کے چکر میں انہوں نے ہمیں سچ سے دور کیا. نہ ہم سچ سننا چاہتے ہیں. ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ سچ سننے کی طاقت بھی نہیں ہے. نیچے کہتے ہیں پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دا ٹروتھ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ دیئر illusion ٹو بی ڈسٹرائڈ. لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ایک دھوکے میں جی رہے ہیں، اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو وہم ٹوٹ جائے اور تکلیف میں ہو. ہم لوگ پہاڑوں کے دامن میں رہ رہ کے اتنے تنگ ذہن ہو چکے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. ہمیں پہاڑوں پہ چڑھ کے شاہین کی طرح اڑنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقامی FCNA سے ایوارڈ لینے کو، ان سے داد حاصل کرنے کو، یعنی کہ جنہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ہم اس کو زمینی خدا مانتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمارے لوگ خدا کو خدا ماننے کو تیار نہیں ہیں، FCNA کو خدا مان چکے ہیں. ان کی شان میں قصیدے، اشعار لکھتے ہیں، کلام لکھتے ہیں. دیکھ لیں آپ لوگ میڈیا پہ ان کے کمنٹ کے اندر ہمارے تمام درباری پروفیسرز، ٹیچرز، شاعر، ادیب سارے گھسے ہوئے ہوتے ہیں، عالم سمیت. جب ایک معاشرے کے انٹلیکچوئل طبقے کی، یعنی کہ جنہوں نے معاشرے کو چلانا تھا، ان کی ذہنیت غلامی والی ہے تو پورے قوم کا اللہ ہی حافظ ہوگا. ایک اور ہمارے سیاستدان بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، باتوں کی حد تک بڑی خوبصورت بات کی. کہتے ہیں ہم سرشتن حکمران کے بجائے غلام بننے والی قوم ہے. یہ کہانی 47 کو بھی وہی، 46 کو بھی، اور آج بھی وہی کہانی سیم ریپیٹ ہو رہی ہے. ہمیں شخصیت پرستی سے، علاقائیت پرستی سے، فرقہ پرستی سے، انتہا پرستی سے، بنیاد پسندی سے نکلنے کی ضرورت ہے. ایک قوم بن کے ہمارے مشترکہ مفادات، مشترکہ مسائل، مشترکہ وسائل کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی. سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ذرا نہیں، پورا سوچیے.